السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ البلد کی آیہ نمبر 12 اور 13 کی تفسیر دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 12۔ وما، اور کیا چیز، ادراکا، بتائے آپ کو، ما، کہ کیا ہے، العقبہ، وہ گھاٹی، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ گھاٹی۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ما استعمال ہو رہا ہے یہ ما سوالیہ ہے۔ اس طرح کا سوالیہ انداز ہم نے پہلے سورۃ القدر میں بھی پڑھا، سورۃ الہمزہ میں بھی پڑھا۔ سورۃ القدر میں آتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کوسچن پوچھا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آگے دیں۔ تو جہاں پہ وما ادراک کر کے کوسچن کیا جاتا ہے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اگلی آیات میں، جیسے سورۃ الہمزہ میں بھی آتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، اور پھر حطمہ کیا ہے یہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اب کوسچن یہ ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ عقبہ کیا ہے، اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ایکچولی یہ گھاٹی عقبہ کیا ہے۔ آیہ نمبر 13 دیکھتے ہیں، جس میں آتا ہے فکو، آزاد کرنا، رقبہ، ایک گردن کا، آزاد کرنا ایک گردن کا۔ فکو، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا کاف کاف، مطلب غلاموں کو آزاد کرانا، کسی کو کسی چیز کے قبضے سے آزاد کرانا یا چھڑانا۔ اب چھڑانا یا آزاد کرانا غلام کا، خواہ خود کے پاس کوئی غلام ہے اور اسے اس نے آزاد کر دیا، یا کوئی اور غلام جو کسی کے انڈر تھا اسے خرید کر آزاد کر دیا، تو مالدار کے لیے بلندیوں پر لے جانے والا جو مشکل راستہ ہے وہ کیا ہے؟ گردن چھڑانا، کیونکہ غلامی سے بڑی ذلت کوئی نہیں، اور غلامی سے آزادی دلانے سے بڑھ کر حسن سلوک کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اسے غلامی کی حالت میں پائے اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ گردن چھڑانے سے متعلق ہی ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مسلمان یا مومن مسلم گردن کو آزاد کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ گردن چھڑانے میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا بھی آتا ہے، اور کسی مقروض کی گردن کے قرض کو چھڑانا بھی شامل ہے۔ تو ہم نے دیکھا آیہ نمبر 12 میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، اور پھر مفسرین نے لکھا کہ یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ کیوں کہ دشوار گزار ہے، کیونکہ
انسان کے نفس پہ بھاری ہے. انسان عموماً اس راستے پر جب چلتا ہے تو اسے اپنی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے جو باتیں ناگوار ہیں، بھاری ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کے خلاف چلنا پڑتا ہے. تو جو فرسٹ پریکٹیکل سٹیپ ہمیں بتایا گیا اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فک رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانے میں کیا کیا آتا ہے. کسی غلام کو آزاد کرانا، مقروض کا قرض ادا کرنا، نمبر 2، اور نمبر 3 پہ آتا ہے ناحق قیدی کو رہائی دلوانا. اب مزید جو ہے اس میں کیا ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے آگے بتائیں. فق و رقبہ ہم نے ایک پریکٹیکل سٹیپ دیکھ لیا. دوسرے سٹیپس کیا ہیں جو پریکٹیکلی ایک مسلمان کو اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے اٹھانے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیات میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.